جب میری پیدائش ہوئی تھی تو میری جو ٹانگیں ہیں وہ آپس میں کراس تھیں. ابھی تک میرے 20 آپریشنس ہو چکے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے معذوریاں نکل جائیں تو یہ چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور میں جو ہے ڈسکن گریجویٹ ہوں. مل کر ایک تحریک چلائیں، یہ ڈس ایبل کے لفظ کو ہٹائیں. ایبل ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہم اپنی ابیلٹیز کو خود منوائیں. السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر شہزاد، اور آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے انم خان، جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں. تو ناظرین آج جانتے ہیں ان سے ان کی لائف کے بارے میں. تو انم پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو معذوری ہے بیسیکلی یہ کیا ہے، کب ہوئی، اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی پلیز. میرا نام انم خان ہے اور میں مائلسٹون آرگنائزیشن میں ایز اے ویمن کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. میری جو ڈسیبلٹی ہے وہ پولیو ہے. جب میری پیدائش ہوئی تھی تو میری جو ٹانگیں ہیں وہ آپس میں کراس تھیں اور اس کے بعد میری ٹانگوں کے کافی زیادہ آپریشنز ہوئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ چلنے لگ جائے گی، یہ چلنے لگ جائے گی، اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے ابھی تک میرے 20 کے اراؤنڈ اباؤٹ آپریشنز ہو چکے ہیں. اور اس کے باوجود میں آج ویل چیئر پہ ہوں، کیونکہ ہماری جو ڈسیبلٹی ہے وہ ہماری فزیک میں نہیں ہوتی، انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا. اور جیسے ہی میں نے مائلسٹون آرگنائزیشن کو جوائن کیا، اب وہاں پہ اتنے سارے پرسن ود ڈسیبلٹی سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ انڈرسٹینڈ ہوا کہ جو ہے ڈسیبلٹی جو ہے ہماری فزیک میں نہیں ہے، ہمارے انوائرمنٹ میں ہے. یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے کہ جسے ہم میڈیسن کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے اور ہم بالکل ٹھیک ہیں. اگر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں سے معذوریاں نکل جائیں تو یہ چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور میں نے جو ہے میٹرک کیا اور ڈفرینٹ قسم کی ہرڈلس کے ساتھ، کیونکہ جب میں اسکول جاتی تھی تو اسٹیپس تھے، کالج میں بھی اسٹیپس تھے، اور یونیورسٹی تو میں جا نہیں سکی کیونکہ جو ہے آپ کو بتایا کہ اسٹیپس کی وجہ سے پھر میں نے جو ہے پرائیویٹ اسٹڈی کیا. پرائیویٹ ہی میں نے انٹر کیا اور اس کے بعد میں جاپان چلی گئی اور میں جو ہے ڈسکن گریجویٹ ہوں الحمدللہ. اور پاکستان میں ابھی میں خواتین کے رائٹس پہ کام کر رہی ہوں. جتنی بھی وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنا، انہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ کی ٹریننگس دینا، انہیں ویل چیئرس پرووائڈ کرنا اور انہیں ویل چیئر کی اویئرنیس دینا. اور الحمدللہ میں میرڈ ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے اور میں ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں. جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے شاید یہ کچھ نہیں کر سکتی، اسے یا ہنر سکھا دیے جائیں یا جاب کر لے یا پھر اسے مطلب کوئی ہنر دے دیا جائے، مطلب جس طرح بیسک دوسری لڑکیوں کے رائٹس ہیں اس طرح نہیں سمجھا جاتا. تو الحمدللہ کہ میں نے سب کچھ اچیو کیا جس طرح کہ عام لڑکیوں کی زندگی ہے، میں بالکل ویسی ہیپی لائف گزار رہی ہوں. جاپان کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی لائف کو بالکل ایک نارمل لیا جاتا ہے. یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ بیریئرز ہیں، مطلب اگر ہم یہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹیشن یوز کریں تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹیپس ہیں. اور جاپان میں نے 1 سال گزارا ہے اور وداؤٹ اٹینڈنٹ، وداؤٹ فیملی ممبر مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں ڈسیبل ہوں، کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں نہ ان کے بیہیویئر میں ہے ڈسیبلٹی. کیونکہ اگر میں ویل چیئر پہ جا رہی ہوں کوئی بھی مجھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا، کوسچنس نہیں کرتا، او بیچاری مزدور کیا ہوا. مطلب پاکستان میں اگر میں کہیں موو کرتی ہوں تو 100 دفعہ میرے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، جبکہ میں تو نہیں کسی سے پوچھتی کہ آپ کو کیا ہوا ہے. مطلب ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے نا، آپ چل رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ لوگ مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے، وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں معذوریاں نہیں ہیں، وہاں کے ماحول میں معذوری نہیں ہے. اتنے سویئر ڈسیبلٹی والے لوگوں سے میں ملی ہوں جو کہ بالکل ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن ملتے ہیں، وہ اس صورت میں اٹینڈنٹ سروس کی صورت میں. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ اولڈ ایج ہوم بنا دیے جاتے ہیں، جاپان میں بھی اس طرح اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو سروس ہوتی ہیں ٹیک کیئر ہوتے ہیں وہ ان کی جیسے کیئر کرتے ہیں. یہاں پہ مطلب اٹینڈنٹ سروس بھی ویسی پروموٹ ہونی چاہیے، جو سویئر ڈسیبل پرسنز انہیں اٹینڈنٹ دیے جائیں تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے. اور ایک انوائرمنٹ جو ہے ہمارا وہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے. میں وہاں پہ یونیورسٹی تک خود جاتی تھی اور جاپان میں کوئی مطلب تقریباً سارا جاپان گھومی ہوں تو مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں ڈسیبل ہوں، کیونکہ ایک کلچر انہیں بالکل پرووائڈ کیا گیا، ایک ماحول ان کے مطابق بنا دیا گیا ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے میں کام کر رہی ہوں، ان کی آواز ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ جس طرح میری ایک لائف چینج ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو، جو میں کر سکتی ہوں آپ لوگ بھی ویسے کر سکتے ہو. میرا جو سوسائٹی کو پیغام یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی بالکل ویسے ہی نارمل
پرسنس کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایکسیسیبل کیا جائے. ہمارے لیے جابس نہیں ہیں, کوٹا سسٹم ہے لیکن جابس پھر بھی نہیں ہیں, تو وہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہمیں بالکل ایک عام شہری کی طرح جو ہے نا زندگی گزارنے کا پورا حق ہے, تو ہمیں بھی ان کی جس طرح ان کے رائٹس ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی رائٹس دیے جائیں, نہ کہ ہمیں بہت زیادہ مطلب فرشتہ لائف دی جائے اور نہ ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے کہ یہ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بیچارے مزدور, اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اچھا میری دعا کیا کریں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک انکلوسیو سوسائٹی ہمیں ملنی چاہیے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ناظرین ہر شخص, ہر فرد اس قوم اور ملت ہر شخص اس قوم اور ملت کی ترقی میں برابر کا حصے دار ہے. ہم کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے, اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جبکہ آج آپ نے یہ انٹرویو سنا مس انم خان کا, آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ ایک ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود کافی ایسے کام کر رہی ہیں جو ہم نارمل لوگ بھی نہیں کر سکتے. تو میری درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں جو معذور افراد کے لیے ملک پاکستان میں کام کر رہے ہیں, خدارہ ہمارے لیے فیسیلیٹیز قائم کریں تاکہ ایک اسپیشل پرسن بھی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے اور اس ملک کو سرو کر سکے. ناظرین آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید موٹیویشنل انسپائریشنل ویڈیوز. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.